وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ حمد و شکر اور لاکھوں اور بہا کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ نبی آخر الزمان تاجدار کائنات منبع کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات مبارکہ پر آج جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے، کیونکہ اس مہینہ کی 27 تاریخ کو 27 رجب المرجب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سوئے منتہا چلے اور لامقام میں اپنے پیارے رب دو جہاں کے حریم قدس میں حاضر ہوئے، تو اسی حوالہ سے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑے شرف، عزتیں اور کمالات عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اور عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر وہ تشریف فرما، وہ تشریف لے گئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ لیکن ہمارے مصطفیٰ کریم، ہمارے تاجدار کائنات، ہمارے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی وسعتوں کو کراس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے شب معراج لامقام تشریف لے گئے، جہاں انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصی میں اپنی ارواح کے ساتھ اور پھر آسمانوں میں بھی اپنی ارواح کے ساتھ موجود تھے۔ وہاں پر ہمارے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے، ماں سوائے حضرت عیسیٰ اور ادریس علیہ السلام کے جو اپنے اجسام کے ساتھ موجود تھے۔ باقی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ اپنی ارواح کے ساتھ موجود تھے، مگر حضرت عیسیٰ اور ادریس علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے وہاں پر ملاقات کی، بلکہ یہی نہیں بلکہ اس جگہ سے بھی آگے جہاں پر جبرائیل امین نے بھی آگے جانے سے معذرت کر لی، آگے بڑھنے سے معذرت کر لی، اس جگہ سے بھی آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ آگے گئے، اور پھر لامقام میں اپنے پیارے رب کریم کے حریم قدس میں حاضر ہو گئے۔ حضرات، یہاں یہ نقطہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ
کسی کے مکان کو سمجھنا یہ آسان ہے، کسی کے مکان کو سمجھنا آسان ہے، مگر کسی کے مقام کو سمجھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، میں آپ کا مکان دیکھ سکتا ہوں، مگر آپ کی عظمت اور آپ کا مقام کیا ہے یہ میں نہیں جان سکتا۔ اسی طرح شب معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان ہی کا تو کسی کو بھی علم نہیں تھا، کیونکہ تاجدار کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا مقام میں تشریف لے گئے تھے۔ بے شک بے شک۔ اگر مکان کا حضور کے علم نہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کو کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ مکان کا علم نہیں تو پھر حضور کے مقام و مرتبہ کو کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ مل کے ہاتھ سے کبریا ہو، مل کے ہاتھ سے کبریا ہو، مال کے ہر ما سوا ہو، مل کے ہاتھ سے کبریا ہو، مال کے ہر ما سوا ہو، اور کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، اور کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے برا ہو، عقل عالم سے برا ہو، اور سب جہت کے دائرے میں، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم برا ہو، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی تنا ہو۔ حضرات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جب شب معراج کی رات حضور نے جنت کا بھی وزٹ کیا، جنت کو بھی دیکھا، تو اس کا وزٹ جب کیا تو وہاں پر ارشاد فرمایا، اے بلال سمیت دفنا علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور فرما رہے بلال میں نے تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال حبشی تو اس وقت جنت میں تو موجود ہی نہیں تھے، آپ تو زمین پر تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جنت میں حضرت بلال کی آواز سماعت فرما رہی تھی۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ اگر اس وقت حضرت بلال حبشی جو ہے وہ بیک وقت جو ہے زمین پر بھی موجود تھے اور جنت میں بھی موجود تھے، تو پھر یہ کہنا جو ہے اس میں کوئی محال بات نہیں، کوئی حرج نہیں کہ غلام کی یہ شان ہے، تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں پر محدثین اکرام نے ایک تیسری تعبیر بھی فرمائی ہے اس حوالہ سے، اس بات کے حوالہ سے کہ حضرت بلال حبشی کی جو آواز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں سنی تھی، اس حوالہ سے یہ تعبیر فرمائی محدثین اکرام نے کہ جب قیامت کے قائم ہونے کے بعد کیا ہوگا، جنتی جنت میں آئیں گے، جب جنتی جنت میں آئیں گے تو اس وقت حضرت بلال حبشی آپ جنت میں چلیں گے، کیا کریں گے؟ جنت میں چلیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آواز سماعت فرما رہے تھے، اور حضور کی سماعت کی جو وہ وجہ ہے وہ شب معراج نے بیان فرما دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے جو آواز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی اس کو بھی سننے والی ذات مبارکہ جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور اس کو بھی، اس آواز کو بھی سماعت کر رہے ہیں جو ابھی آواز پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو حضرات مختصر کہ معجزہ معراج جو ہے وہ کمالات مصطفی کے ان گنت جو ہے زاویوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اور اس معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شب کی حقیقت یہ ہے
کہ جو ہم جو ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور کرتے چلے جاتے ہیں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور کرتے چلے جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں اتنے ہی ہم سب کو عشق و محبت کے غوطے نصیب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں غیر مشروط محبت لا محدود و فنائی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔